अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मेरे तमाम जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को हमेशा सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और हमारी जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनको दूर फरमाए। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली कहानी है, ये कहानी हमें मिस अनम ने कराची दस्तगीर से शेयर की है। ये बताते हैं कि 1993-94 में ये कटी पहाड़ी के करीब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो कि एक छोटा सा मेटरनिटी होम था, वहाँ पे ना सिर्फ जॉब किया करती थीं बल्कि उस दौर में इनकी जो रिहाइश थी वो वहीं कस्बा कॉलोनी में कहीं मौजूद थी। ये बताती हैं कि मेरी जो जॉब थी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब थी और अक्सर ऐसा होता था कि मुझे कभी दिन के औकात में और कभी रात के औकात में ड्यूटी अंजाम देनी होती और ना सिर्फ ड्यूटी अंजाम देनी होती बल्कि वहाँ पे जो भी मुतल्लिका स्टाफ था उनकी भी ड्यूटीज़ को मेरे ही इख्तियार में था कि मैं जो भी टाइमिंग जाऊँ उनकी ड्यूटीज़ को वैसे ही सेट कर दूँ। वैसे जो ये अस्पताल था ये एक ग्राउंड प्लस 2 पे मुश्तमिल 120 गज का प्लॉट था और यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर पे आखिर वाला हिस्सा था या आखिर वाला कमरा था, आप कह सकते हैं कि उसको स्टोर के तौर पे या जो भी सामान इस्तेमाल में नहीं होता था उस सामान को रखने वाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नॉर्मली मैं पूरे अस्पताल में आज़ादाना नक्लो हरकत किया करती थी, लेकिन रात में जो गार्ड था वो कहा करता था कि मैडम ऊपर जहाँ पे स्टोर मौजूद है या स्टोर के बराबर में जो वॉशरूम मौजूद है उसको इस्तेमाल करने से परहेज़ किया करें। अब इसके पीछे क्या वजह थी, किस वजह से वो मुझे वहाँ जाने से या उधर रात में जाने से मना किया करता था, जब भी मैं उससे पूछती तो वो कहता कि बस एहतियात किया करें। लेकिन आपको पता है कि अस्पताल है और अस्पताल में कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे आपको ना जाना हो या जिसकी आपको ज़रूरत ना पड़े। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे अच्छी तरह याद है, हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी और मेरी जो ड्यूटी थी वह रात के वक्त में मुकर्रर थी। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई जो कि मुझे पूरे फ्लोर पे या पूरी जगह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मजबूरी थी कि मैं ऊपर जाती और ऊपर जाके जहाँ पे स्टोर रूम मौजूद था वहाँ जाके जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वहाँ से निकाल के लेके आती। जैसे ही मैंने ऊपर जाने का फैसला किया तो एकदम से गार्ड की जो बात थी मेरे दिमाग में घूमने लगी। पहले मैंने सोचा कि मैं किसी और को भेज देती हूँ, लेकिन बात ये थी कि अगर मैं किसी और को ऊपर भेजती और अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो जाती तो भला मेरे लिए मज़ीद मुश्किल खड़ी हो जाती। खैर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों के रास्ते पहला फ्लोर क्रॉस करने के बाद दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये जो जहाँ तक कमरे वगैरह मौजूद थे या जहाँ तक रौनक थी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैं इस तमाम जगह को अबूर करने के बाद स्टोर रूम के सामने पहुंची तो मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। हालांकि मैं बहुत कलील मुद्दत में या कम वक्त में अपने काम को मुकम्मल करके वापस नीचे जाना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ जाके जब हाजत महसूस हुई तो मैं जल्दी से वॉशरूम चली गई और मैंने सोचा कि मुश्किल से 1-2 मिनट लगेंगे और ये काम करके मैं शोरूम से सामान लेके जल्दी से नीचे चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे डर तो लग रहा था लेकिन थोड़ा हौसला था कि ये जो फ्लोर है ये मुकम्मल तौर पे खाली हरगिज़ नहीं है। आप यकीन करें कि जब मैं वॉशरूम के अंदर दाखिल हुई तो मुझे अजीब सा भारीपन सा महसूस होने लगा।
خیر میں نے جلدی سے روم کو لاک کیا اور میں جو بھی کرنے آئی تھی وہ کرنے لگی۔ اسی دورانیے میں جب کہ میں واش روم کے اندر موجود تھی، مجھے باہر کی طرف سے نل کا کھلنے کی آواز اپنے کانوں میں محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی باہر کی طرف موجود ہے اور جو بھی موجود ہے وہ اپنے ہاتھ واش کر رہا ہے، یا اس نے کم از کم نل کا کھول کے پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی وہ رات میں اس واش روم کو استعمال کر پاتا۔ بہت سارے سوالات، خیالات میرے ذہن کے اندر موجود تھے اور میں منتظر تھی کہ جیسے ہی باہر نکلوں گی تو میرا سامنا اس سے ہوگا جو بھی باہر موجود ہے۔ خیر میں نے جیسے ہی واش روم سے فری ہو کے باہر آ کے ہاتھ دھونے والا جو ایریا تھا وہاں کا رخ کیا تو نل تو کھلا ہوا تھا لیکن وہاں پہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں عجیب کشمکش میں تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے کسی نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا۔ آپ یقین کریں یہ جو ہاتھ تھا یہ اس قدر گرم ہاتھ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئلے یا کوئی جلتی ہوئی راکھ یا جلتے ہوا کوئلہ یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ بہت گرم ہو ایک دم سے میرے کندھے کے اوپر لا کے رکھ دی ہو۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک دم سے جب اپنے کندھے کی طرف نظر ڈالی ہے تو میں نے دیکھا کہ 5 یا 6 بہت ہی پتلی لمبی سی انگلیاں تھیں، جیسے کہ جلی ہوئی جھلسی ہوئی انگلیاں ہوں جو کہ میرے کندھے پہ کسی نے رکھ دی ہوں، اور ان انگلیوں پہ جو ہاتھ موجود تھا اس کی بھی اسکن جلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یعنی جو بھی یہاں پہ موجود تھا اس کا جسم یا کم از کم اس کا ہاتھ، اس کے پنجے، اس کی انگلیاں مکمل طور پہ جلی ہوئی تھیں۔ اور بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے زور سے ایک چیخ ماری ہے اور میں وہاں پہ گر کے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے اطراف میں اسپتال کا جتنا بھی عملہ تھا سارا کا سارا موجود تھا۔ خاص طور پہ وہ گارڈ مسلسل میرے اوپر دم درود کر رہا تھا۔ خیر جب میں مکمل طور پہ سینسز میں آئی تو میں نے اس گارڈ سے بات چیت کی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک دم سے اوپر سے آپ کے چیخنے کی آواز سنائی دی، اور جب میں اوپر آیا تو واش روم کے جتنے بھی نلکے تھے سارے کے سارے کھلے ہوئے تھے اور آپ نیچے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بس وہ دن تھا کہ میں نے آخری دفعہ اس فلور کا ایون کہ اس واش روم کا رخ کیا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے جب تک وہاں پہ جاب کی میں کبھی بھی اس واش روم کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 1998 چل رہا تھا۔ ملک کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ کشیدہ تھے، کچھ سیاسی مسئلے تھے جبکہ کچھ ایکسٹرنل پرابلمز تھی جو ملک فیس کر رہا تھا۔ کراچی کے اندر ان دنوں کرفیو لگا ہوا تھا اور اکثر رات کے اوقات میں کرفیو نافذ کر دیا جاتا تھا۔ خیر میری کیونکہ سیکیورٹی ادارے میں جاب تھی تو میری جاب کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اکثر مجھے جیسے حکم دیا جاتا ویسے ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ شہر کا گشت کرنا ہوتا۔ کبھی کبھی ہم رات میں، کبھی کبھی ہم دن میں کرفیو کے عالم میں پورے شہر کا چکر لگایا کرتے۔ عام طور پہ ہم شہر کے اندر ہی رہا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا ہمیں شہر کے مدافعات میں، یعنی کچھ ایسے ایریاز میں جو کہ شہر کے اختتام پہ موجود ہیں، وہاں پہ جا کے بھی اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا ہوتا۔ تو ویسے ہی ایک رات تھی اور رات کے تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے کہا گیا کہ مجھے اپنی ٹیم کے ہمراہ سائٹ انڈسٹریل ایریا نہ صرف جانا ہے بلکہ وہاں جانے کے بعد لا اینڈ آرڈر کو مینٹین بھی کرنا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو جو بھی ریکوائرڈ ایکشنز ہیں وہ لینے ہیں۔ خیر اسی دورانیے میں جب کہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ اس پورے سائٹ ایریا کا گشت کر رہا تھا تو ہمیں ایک دم سے ایک میسج ملا کہ سائٹ ایریا میں فلاں فلاں جگہ پہ
ایک بہت بڑی فیکٹری موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پچھلے 10 یا 15 سالوں سے خالی ہے۔ تو وہاں پہ شاید کچھ اس طرح کے عناصر موجود ہیں جو کہ شہر کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں نہ صرف وہاں پہ جانا ہے بلکہ اگر ضروری ہو تو اس فیکٹری کے اندر داخل ہونا ہے اور جو بھی ضروری ایکشن ہے وہ لینا ہے۔ خیر، جب ہم لوگ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس فیکٹری کے قریب پہنچے تو بظاہر دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے جو فیکٹری ہے وہ 15 نہیں 50 سالوں سے مکمل طور پہ خالی ہے۔ اس کے اطراف میں بہت سارا کچرا پڑا ہوا ہے اور اس کے در و دیوار کو دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ بہت سارے جالے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب ہم اس فیکٹری کے گیٹ کے قریب پہنچے تو بظاہر لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے اس فیکٹری کے اندر کوئی موجود ہو سکتا ہے۔ پھر بھی ہم نے اپنے طور پہ آگے پیچھے کا اطراف کا جائزہ لیا اور جب ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا تو ہم نے سوچا کہ اب فیکٹری کے اندر جانا چاہیے۔ اب جیسے ہی ہم فیکٹری کے اندر جانے کے لیے اس کے دروازے کے قریب پہنچے تو ہمیں باقاعدہ اندر سے کسی عورت کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ جو آوازیں تھیں یہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ آوازیں تھیں اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس ابنڈنٹ فیکٹری میں جس کے اندر جانے سے ہی خوف محسوس ہو رہا ہے، اتنے اندھیرے میں کسی عورت کے اندر ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال جیسے ہی ہم نے اس فیکٹری کے گیٹ سے اندر کی طرف دیکھنا شروع کیا تو بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میرے جو بھی ساتھی تھے وہ مسلسل ٹارچ کے ذریعے اندر دیکھ رہے تھے، آوازیں آنے کے باوجود بھی وہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر، میں نے جب اپنے طور پہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو اسی دورانی میں جب میری نظر یہ جو فیکٹری تھی اس کی سیڑھیوں کے بالکل برابر میں پڑی جو کہ باہر سے ہی دیکھی جا سکتی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ ان سیڑھیوں کے بالکل برابر میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے سفید کلر کی ساڑی پہن رکھی ہے، اور جب میں نے اس کے اوپر مکمل طور پہ ٹارچ مارنا شروع کیا تو اس کی ساڑی پہ جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا جو جسم ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہے اور اس کے جو بال ہیں کچھ عجیب طریقے سے بکھرے ہوئے ہیں۔ غرض کی ایک عجیب سی خوفناک سی شکل تھی، اور اس عجیب سی اور خوفناک شکل کے ساتھ ساتھ اس کے جو دانت تھے وہ اس قدر بڑے تھے کہ دور سے ہی واضح نظر آ رہے تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ سے یا اس کے دانتوں سے خون رس رہا ہے۔ اس خون رسنے کے باوجود بھی وہ عجیب طریقے سے آوازیں نکال رہی تھی اور شاید کسی عجیب سی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ اب میرے ساتھ ساتھ جتنے بھی سپاہی موجود تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میں خاص سمت میں ٹارچ مار رہا ہوں اور مسلسل اس طرف دیکھتا چلا جا رہا ہوں، تو ان سب نے بھی اس طرف دیکھنا یا ٹارچ مارنا شروع کر دیا۔ اب ایک ایک کر کے جب ان لوگوں نے بھی اس طرف لائٹ ماری تو جو مناظر میں دیکھ رہا تھا وہی مناظر وہ لوگ بھی دیکھنا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب ہمیں یقین ہو چلا کہ اندر کوئی دیوانی یا پاگل عورت موجود ہے جس کا بہت ہی خوفناک حلیہ ہے، تو میں نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا کہ اندر کودیں اور جا کے اس عورت کو پکڑ کے لائیں۔ اب جیسے ہی یہ سپاہی اندر کودے تو اندر کودنے کے بعد جب یہ اس عورت کی طرف بڑھنے لگے تو سپاہی بتاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو عورت تھی ایسا لگا اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب ان کی دیکھا دیکھی باقی ہم لوگ تھے سارے کے سارے ایک ایک کر کے اندر کودے، اور میں نے سوچا کہ میں آگے جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سپاہیوں کو لیڈ کرتا ہوا بالآخر اس عورت کے نہ صرف قریب پہنچ سکوں بلکہ میرے ہمراہ میری ساری کی ساری
टीम मौजूद हो। अजीब बात ये थी, इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर जबकि हम एक दूसरे को देख रहे थे, तो देखते ही देखते वो जो औरत थी एकदम से मंजर से गायब हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके हम आगे बढ़ते चले गए और हमारा ख्याल था कि अंदर किसी कोने में, किसी वॉशरूम में, किसी किचन में, किसी प्रोडक्शन एरिया में बिलाखिर ये जो औरत हमें नज़र आई थी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन मुसलसल 2 घंटे की कोशिशों के बाद और इस फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पे चेक करने के बावजूद वो जो औरत थी, जो कि शायद पागल थी या फिर शायद कोई और मखलूक थी, ना ही हमें नज़र आई और ना ही उसका कोई नामो निशान मिला। 2 घंटे के बाद जब हम लोग उस फैक्ट्री से बाहर निकले तो हम सबके जहन में यही सवाल मौजूद था कि आखिर ये जो औरत हमें फैक्ट्री के अंदर नज़र आई थी वो बिलाखिर कौन थी। खैर, जैसे ही हम लोग उस फैक्ट्री से बाहर निकले और हमने उसके अतराफ़ का या जो भी एरिया था उस तरफ देखना शुरू किया, तो फिर दोबारा से हमें ऐसा लगा कि उसी फैक्ट्री से, उसी तरफ से और उसी सीढ़ियों के बराबर वाले हिस्से से दोबारा से उस औरत के कुछ बोलने की या बातें करने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। फिर दोबारा से हम लोग अंदर गए, फिर दोबारा से ये सारा का सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ और फिर दोबारा से हम लोग नाकाम होके बाहर आए। अब की बार भी अंदर ना ही वो औरत मौजूद थी, ना ही उस औरत का नामो निशान मौजूद था। मैंने सुना है कि आज भी इस दौर में भी वो जो फैक्ट्री थी, जो कि उस वक्त भी अबंडेंट फैक्ट्री थी, वैसे ही ना सिर्फ खाली है बल्कि वैसे ही लोग कहा करते हैं कि उस फैक्ट्री के बाहर से या उस फैक्ट्री के अंदर से अक्सर किसी औरत के बातें करने की, और वो भी अजीब सी ज़बान में बातें करने की आवाज़ें आज भी आया करती हैं।